अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आ, सब हाज़रीन बखैर वाफियत होंगे। हम आज की क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। आज सूरह फातिहा हम पढ़ रहे थे और सूरह फातिहा का की कुछ आयत हमारे सामने गुजर गई थी और बाकी आयत का हम इंशाअल्लाह मुताला करने की कोशिश करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो सूरह फातिहा की 4 आयत का हमने मुताला किया था, जिसमें इब्तदाई 3 आयत में अल्लाह ताला का तारुफ कराया गया था कि वो रब्बुल आलमीन है। सबसे पहले बताया गया कि वो अल्लाह है, माबूद है, वो रब्बुल आलमीन है। और उसके बाद बताया गया था कि वो रोज़े जज़ा का मालिक है। बल्कि इससे पहले बताया गया था वो रहमान और रहीम है और रोज़े जज़ा का मालिक है। इन 3 आयत में अल्लाह ताला का तारुफ पेश किया गया था। उसके बाद चौथी आयत के बारे में हमने पिछली क्लास में ये बात अच्छी तरीके से समझ ली थी कि इसमें अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान जो एक मुआहिदा आलम अरवाह ने बंदों की या बनी आदम की अरवाह ने अपने रब के साथ किया था, यानी उन्हें अपने अपना रब तस्लीम किया था। उस अहद का तज़किरा किया गया है, उस अहद का तज़किरा किया गया था और ये बताया गया था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस ये जो आयत है, इस आयत के बारे में मुफस्सिरीन ने जो एक अहम बात कही है वो ये है कि ये जो आयत है ये इस पूरी सूरा का महवर है, यानी इसके इर्द गिर्द ये सूरत या इस सूरत का उन्वान घूमता है। ये पिछले क्लास में ये बात गुजर गई थी। इसी तरीके से और भी कुछ बातें बताई गई थी। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको दोहराया ज़रूर होगा, बल्कि एक नज़र हम इस पर थोड़ा सा डालते हैं पिछली आयत का, ताकि पिछला सबक हमें याद आ जाए और फिर हम आगे के आयत का मुताला करेंगे। इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये चौथी आयत है। मुफस्सिरीन का कहना है कि ये सूरह फातिहा का मरकज़ और महवर है। वो फरमाते हैं कि पहली जो 3 आयत हैं अल्लाह ताला की हम्द व सना इसमें बयान की गई है और उसकी सिफात का तज़किरा किया गया है। और फिर उसके बाद जो ये खिताब किया जा रहा है वो डायरेक्ट, इसको आप देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका, इय्याका में इसकी जब हम तहकीक पढ़ते हैं तो इसमें यह बात आती है कि ये दो अल्फाज का मुरक्कब, दो अल्फाज नहीं बल्कि ये एक ज़मीर है। ज़मीर जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन जो एक इस्म की जगह पर इस्तेमाल की जाती है, ज़मीर प्रोनाउन। इसमें सेकंड पर्सन की जो ज़मीर है वो इस्तेमाल की गई है, इया और का। अगर हम इसको देखेंगे तो बज़ाहिर ये दो अल्फाज हमें नजर आते हैं, लेकिन असल में ये ज़मीर ही की तरफ इशारा किया जा रहा है। इया का ये ज़मीर का असल हिस्सा है और का जो ज़मीर है ये असल में जब आप अरबी अदब पढ़ेंगे
تو وہاں پر جب پرونونس کی بات آئے گی تو وہاں آپ پڑھیں گے ضمیر میں ایک ضمیر پڑھیں گے آپ انت. انت کے معنی ہوتے ہیں یو، سیکنڈ پرسن. اور اسی کو جب ہم کسی کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ ک میں بدل جائے گی. اس کے معنی ہوں گے پھر یور، تمہارا یا آپ کا. تو یہ چونکہ گرامر کی بات آ جائے گی، گرامر کی کلاس میں آ جائے گی، یہاں پر اتنا سمجھ لیجئے گا آپ کہ یہ انتا اور کا یہ ایک ہی ضمیر کی دو شکلیں ہیں. ایک سبجیکٹو فارم میں ہے اور ایک آبجیکٹو فارم میں ہے. آگے ہم چلیں گے ایاک نعبد. نعبد اصل میں جب اگر ہم عربی میں اس سینٹنس کو دیکھیں گے، اس کو تھوڑا سا آپ غور کر لیجئے، اور جس جس کے پاس کاپی ہوگی، پین ہوگا، وہ ضرور اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیجئے. یہ جو اصل ورڈ ہے یہ ہے نعبدو کا. نعبدو کا جو یہاں پر بھی درج ہے. نعبدو کا، نعبدو کے معنی آتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں کا تمہاری یا آپ کی. اور جب ہم اس کو عام زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا. لیکن قرآن مجید میں یا سورہ فاتحہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یا جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کو تھوڑا سا چینج کر کے کیا گیا ہے. ایاک نعبد. اب اس ایاک نعبد میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یا جو چیز ہمیں یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ ہے کہ دیکھ لیجیے، یہ جو نعبد کا لفظ ہے جو گرامرٹیکلی یا گرامر کے اعتبار سے شروع میں آئے گا وہ یہاں پر بعد میں لایا گیا، اور یہ جو کا کی ضمیر ہے اس کو پہلے لایا گیا ہے. عربی میں اس طریقے کی چینجنگز وہ کی جاتی ہیں جملوں کے اندر. تفصیل آپ گرامر کی کلاس میں پڑھیں گے. یہاں جتنا ہم پڑھنے کی یا جتنا ہمیں چاہیے ہوگا اتنی ہم اس کی وضاحت کریں گے. یہ جو تقدیم ہے اس کو تقدیم کہتے ہیں. تقدیم کہتے ہیں بعد والے لفظ کو پہلے لے آنا، اور تاخیر اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پہلے والے لفظ کو بعد میں استعمال کرنا. تو یہ جو تقدیم ہے مفعول کو پہلے، مفعول یعنی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ جو کا ہے یہ آبجیکٹو فارم میں ہے. تو آبجیکٹ کو انگلش میں مفعول کہتے ہیں، یعنی وہ جس پر کوئی ایکٹ کیا جائے. یہ جو کا اس کو یہاں پر پہلے لایا گیا، تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں حصر. حصر، حصر اور اختصاص. حصر اور اختصاص کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر تاکید پیدا کی جاتی ہے اور وہ چیز کسی کے لیے خاص کی جاتی ہے، اس کو خاص کر دیا جاتا ہے. ایک تو اس کے اندر تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں، یعنی زور دیا جاتا ہے، اور اس کو کسی کے لیے خاص کیا جاتا ہے. تو یہ دو معنی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. اس میں کہ جب کسی بھی ضمیر کو شروع میں لا کر اور فعل کو بعد میں لایا جاتا ہے، یہ چینجنگ جب کی جاتی ہے تو اس میں تاکید کے معنی پیدا کیے ہوتے ہیں، یعنی اس میں زور پیدا ہوتا ہے کسی چیز کے حوالے سے، یعنی اس بات کے حوالے سے جو اس جملے میں کہی جاتی ہے. اس جملے میں کیا بات بتائی جا رہی ہے گئی ہے؟ نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے ایاک نعبدو، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یا ہم خاص طور پر تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبادت ہم خاص اللہ ہی کی کرتے ہیں، یا عبادت کو ہم اللہ ہی کے لیے خاص کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود باطلہ ہیں، یعنی جن کو معبود بنایا گیا ہے، جن کی اصل حقیقت معبود ہونے کی نہیں ہے، ان تمام کی پوجا پرستش، ان کی عبادت کی نفی کر دی جاتی ہے. تو اس تقدیم و تاخیر میں، یعنی اس لفظ کی چینجنگ میں
اس کے یہ معنی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ دیکھیے اتنا سا جملہ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے کتنی گہرائی اس میں پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد نعبدو، چونکہ یہ لفظ آ گیا تو نعبدو یہ عبدہ سے بنا ہے، عین با اور دال سے، جس کے معنی ہوتے ہیں غلامی کرنا، بندگی کرنا، کسی کے احکام کو، کسی کے آرڈرز کو فالو کرنا۔ ٹھیک، عربی زبان میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے عبدت طریق، یہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جب انسان کسی راستے پر چلتا ہے، جو ابڑ کھبڑ راستہ ہوتا ہے یا کچا راستہ ہوتا ہے، جب مستقل انسان اس پر چلتے رہتے ہیں تو وہ راستہ چل چل کر بالکل ہموار اور مسطح ہو جاتا ہے، اس کے لیے عبدہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اب عبادت کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان مستقل طور پر مسلسل اپنے معبود کے سامنے اپنا سر جھکائے، اس کے آرڈرز کو فالو کرے، اتنا فالو کرے، اتنا فالو کرے، اتنا فالو کرے کہ اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اس کی ایک ہیبٹ بن جائے، اس کے علاوہ اب اس کو کوئی دوسرا راستہ نظر نہ آئے۔ عبادت کے معنی مکمل اطاعت، عاجزی اختیار کرنا، فرمانبرداری اختیار کرنا، بندگی اختیار کرنا، یعنی غلامی اختیار کرنا۔ اس میں ایک چیز کی نفی ہوتی ہے، وہ یہ کہ کچھ حصے میں ہم کسی کی عبادت کریں گے اور بقیہ حصہ چھوڑ دیں گے، یا جب جو ہمیں فائدہ مند نظر آئے اس وقت ہم مانیں گے، جس وقت ہلکی سی کوئی آزمائش ہے، مشکلات جس میں نظر آئے جس کام میں، اس میں ہم راہ فرار اختیار کریں گے، تو یہ نہیں ہوگا، یہ مکمل اطاعت میں پھر نہیں ہوگا۔ واو واو حرف عطف ہے، اور کے معنی ہے نستعین، عون، عین واو اور نون سے یہ لفظ وجود میں آیا ہے۔ عون کے معنی ہوتے ہیں مدد، عون عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، عون مدد، مدد، ہیلپ، ٹھیک ہے، ہیلپ اس کے میننگز ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نستعین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس نستعین کا جو فعل ہے وہ استعانہ ہے۔ استعانہ کے معنی آتے ہیں ٹو سیک ہیلپ، مدد مانگنا، مدد کی گہار لگانا، ٹو سیک ہیلپ، کسی سے مدد مانگنا، کسی کے سامنے مدد کی درخواست کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے بھی بتایا گیا ہے، اس میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں، اس میں خواہش کے معنی پائے جاتے ہیں، اس میں حاجت اور ضرورت کے معنی، اپلیکیشن، درخواست کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ استعانہ تو لفظی طور پر اب اس کا مکمل ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی اطاعت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ ہی سے نستعین، مدد کی گہار لگاتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندگی کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ تیری ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے، اور اگر مدد کرنے کے قابل کوئی ذات ہے تو وہ بھی صرف اور صرف تیری ہی ذات ہے، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو گویا کہ یہ یہاں پر انسان اپنے اس عہد کا اعادہ اور تجدید کرتا ہے جو عہد ہمارے اندر کی روح نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے۔ اس جملے کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے، کچھ بلاغت کے نقطے ہیں جو بڑے اہم ہیں۔ پہلا جو ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ابھی، جو پچھلی آیات ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، ان تین آیات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں تینوں آیات میں تھرڈ پرسن نظر آتا ہے، تھرڈ پرسن غائب کا صیغہ، الحمد للہ، شکر ہے اس اللہ کا جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ روز جزا، اور وہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی تھرڈ پرسن کے صیغے کے ساتھ بات بتائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے عام طور پر ہماری زبان میں یا ہم اپنی زبان میں کیا استعمال کرتے ہیں کہ جس صیغے کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں وہ گفتگو اسی صیغے کے ساتھ آگے چلتی چلی جاتی ہے، اور اگر ہم
किसी थर्ड पर्सन की बात करते करते अचानक सामने वाले की तरफ मुखातब हों या अपनी बात करना शुरू कर देंगे, तो आम तौर पर बलागत में उस तरीके की जुबान को ऐब समझा जाता है। लेकिन कुरान मजीद की नज़ाकत और कुरान मजीद की बलागत वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। थर्ड पर्सन की बात की गई, अचानक बीच में इय्याका नअबुदु सेकंड पर्सन की बात लाई गई। अभी यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात चल रही थी और फिर अचानक सेकंड पर्सन की बात लाई गई, यानी खिताब किया जा रहा है। बंदा एक ही है जो अल्लाह ताला की तारीफ कर रहा है, तो अल्लाह ताला को वो अपनी सोच में ला रहा है। फिर जब सोच में ला चुका होता है, तो फिर अब उससे डायरेक्ट मुखातब हो रहा है, उसको प्रेजेंट कर रहा है कि मैं तेरी ही इबादत कर रहा हूँ, मैं तुझी से मदद मांग रहा हूँ। अभी तक हम उसको यूं समझ लीजिए कि इमेजिन कर रहे, उसका तारुफ हासिल कर रहे, उसको अपने दिमाग में बसा रहे थे, समझ रहे थे, उसकी हकीकत को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब हकीकत समझ में आ गई कि वो क्या है, उसकी जात क्या है, वो पूरा इंट्रोडक्शन हमारे सामने आ गया, अब गोया कि हम उसको पहचान चुके हैं, तो अब जब खिताब हम कर रहे हैं, तो अब डायरेक्ट अपने रब से मुखातिब हो रहे हैं। तो ये जो इसको कहते हैं अरबी में इल्तिफात, यानी गायब से खिताब की तरफ मुंतकिल करना। अपनी गुफ्तगू को, अपनी जो कन्वर्सेशन होती है कि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे थे, फिर डायरेक्ट सेकंड पर्सन को हम मुखातिब हो गए, तो इसको कहते हैं इल्तिफात, यानी अपनी बात का रुख तीसरे आदमी से दूसरे आदमी की तरफ मुंतकिल करना। इस तरीके का जो उसलूब है वो कुरान मजीद में आपको बहुत जगह मिलेगा। इसका इस तरीके के खिताब की या इस तरीके के उसलूब की या जो स्टाइल यहाँ पर कुरान मजीद में इस्तेमाल किया गया है, इसकी एक एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जब हम एक ही पैराए में, ये एक ही सीगे में बात करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है इंसान कि वो उस बात के बहाव में बह जाता है। अचानक क्या होता है कि इंसान अचानक ठोकर खाता है और वो बेदार हो जाता है। तो इस तरीके का एक उस्लूब कुरान मजीद में ये इल्तिफात का है कि आप थर्ड पर्सन से के थर्ड पर्सन जो आप है उसकी गुफ्तगू चल रही है, चल रही है, चल रही, अचानक सामने से दूसरे पर्सन की गुफ्तगू आ गई, तो आप बेदार हो जाएंगे। और इसका मकसद दूसरा ये है कि ये इल्तिफात आपको मुतवज्जे करा रहा होता है उस नुक्ते की तरफ जहां पर बात का रुख मोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला का तारुफ कराया गया, फिर अचानक अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे कराया गया। इसका मतलब बहुत अहम बात बताई गई है, वो ये कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यानी कि बंदे को उसका अहद याद दिलाया जा रहा है, उसका स्टेटमेंट, उसने जो कमिटमेंट अल्लाह के साथ किया हुआ है उसको याद कराया जा रहा है। यहाँ पर दूसरा नुक्ता ये भी है कि पहले इबादत के बारे में बताया गया कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, फिर मदद की बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये है, देखिए इसको भी हम समझेंगे नुक्ता। पहले ये भी बताया जा सकता है कि इय्याका नस्तईनु व इय्याका नअबुदु, कि हम तुझसे मदद मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं, इस तरीके से भी बात बताई जा सकती है। लेकिन यहां पर भी बहुत गहरा नुक्ता है, वो ये है कि बंदगी की बात या बंदगी का लफ्ज वो पहले लाया गया। इसका मतलब बंदे को ये बात बताई गई, ये बात जहन में डाल दी गई कि इबादत तुझ पर फर्ज है, इबादत बंदे पर फर्ज है। जब बंदा इबादत को अपने ऊपर फर्ज करार देगा या उसको समझेगा, तो उसके बाद उस इबादत को करने के लिए उसे अल्लाह ताला की मदद और तौफीक की जरूरत होती है। इसलिए इबादत का लफ्ज पहले लाया गया और फिर इस्तिआनत और मदद की तलब, मदद की गुहार के अल्फाज वो बाद में लाए गए। तो ये बात भी अहम है इसके अंदर, इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए कि बंदे पर पहले इबादत को फर्ज किया गया और फिर बंदे को ये बात बताई गई। ये बंदा, इस बात का एहसास उसका अंदर हुआ कि जब मुझ पर इबादत फर्ज है, तो इस इबादत को मुकम्मल करने के लिए या इस इबादत की तकमील के लिए मुझे अल्लाह ताला की मदद और उसकी तौफीक की जरूरत है, जिसके बगैर मैं ये इबादत मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकता हूँ। फिर जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया, हम
اس کا مطلب یہاں پر امت کے اجتماعیت اور اجتماعی شعور کی طرف دعوت دی گئی ہے، یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے۔ یہ بات بتائی گئی کہ سورہ فاتحہ کو مفسرین نے اس سورہ کا مرکز اور محور قرار دیا ہے، یعنی اس کا مین ٹاپک اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ سورت دو حصوں میں تقسیم ہے، یعنی مفسرین نے اپنی سمجھ کے مطابق یہ بات بتائی ہے، یہ رائے پیش کی ہے کہ یہ سورت دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا حصہ ابتدائی 3 آیات، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، یہ جو 3 آیات ہیں، ابتدائی 3 آیات، ان آیات یہ پہلا حصہ ہے۔ اور پھر آخری 3 آیات، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تین آیات تقسیم کر دی گئی ہے، یعنی ایک حصہ پارٹ 1 جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فرسٹ پارٹ، اور یہ سیکنڈ پارٹ، 3 آیات۔ اس کے بیچ میں اب جو آیت بچتی ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیت، اب اس کے بیچ میں آتی ہے۔ مفسرین نے جو پہلے بھی بتائے، اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی کہ اس کو محور اور مرکز قرار دیا ہے، اور وہ یہ بات دوسری رائے مفسرین کی یہ بھی ہے کہ یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس پہلے حصے اور دوسرے حصے کے درمیان ایک پل اور ایک ربط کا کام کرتی ہے، اس کو یعنی پہلے حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا، دوسرے حصے میں یا آخری حصے میں بندے نے اپنی حاجت اور ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے بھی 2 حصے، ایاک نعبد، پہلے حصے میں یہاں عبادت کی گفتگو کی جا رہی، یعنی بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑتا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس حصے میں بندہ اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے مفسرین نے اس کی تقسیم بھی پیش کی ہے۔ اس کے بعد یہ جو آیت ہے، اس آیت کو بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے، بہت مناسب بات بھی یہ ہے کہ یہ تجدید عہد کی آیت ہے، تجدید عہد والی آیت۔ تجدید عہد یعنی وہ عہد، وہ کمٹمنٹ جو روح نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے، اس کمٹمنٹ کی یہ ایک تجدید ہے، اس کو وہ رینیو کر رہا ہے، یہ آیت رینیو کرواتی ہے، اس کو بار بار یاد دلاتی ہے۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں یہ بات بتائی گئی، اس کو آپ خود مطالعہ کر لیجئے گا۔ صرف اتنا بتائیں گے، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے کیا جواب دیا تھا؟ قالو بلا، سب نے جواب دیا تھا مل کر، بلا، ہاں، شہیدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، یعنی آپ ہمارے رب ہیں، اس کی گواہی میری اور آپ کے اندر پائی جانے والی، ہر کسی شخص کے اندر پائی جانے والی روح نے اپنے رب کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کیا ہوا ہے۔ اور یہ آیت بار بار نماز میں دہرائی جاتی ہے تاکہ وہ کمٹمنٹ، وہ عہد ہمیں یاد آیا ہے۔ یہ محض ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک پورا کمٹمنٹ ہے جس کو انسان نماز میں دہراتا رہتا ہے، اور اپنے آپ کا وہ عہد، اپنے آپ کو وہ یاد دلاتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ عہد، یہ کمٹمنٹ یہ ہے کہ میری وفاداری صرف اللہ کے لیے ہے، میری اطاعت اللہ کے لیے ہے، میری امیدوں اور سہاروں کا واحد مرکز صرف اللہ ہے۔ تو اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، بلکہ یقین ہمیں اپنے آپ کو اس بات کی طرف قائل کرنا چاہیے کہ ہماری امیدوں اور سہاروں کا صرف اور صرف اگر کوئی مرکز ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کے سامنے ہم ماتھا بھی ٹیکتے ہیں اور اپنا دامن فریاد بھی اسی کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ حصہ جو دعا پر مشتمل ہے، جو دوسرا اس سورت کا دوسرا حصہ یا آخری حصہ ہے۔ اہدنا، اہدنا، اہدی اور نا، یہ 2 الفاظ ہیں، اہدی اور نا۔ اہدی کے معنی یہ فعل امر ہے، فعل امر یعنی جس میں وہ فعل جس میں آرڈر کیا جاتا ہے، جس میں کمانڈ دی جاتی ہے، فعل امر۔ لفظ نکلا ہے ہا، دال اور یا سے،
اور اصل جو ہے لفظ وہ ہے ہدایتن، ہدایت، رہنمائی، راستہ دکھانا، اسی سے نکلا ہے ہدا یہدی، یہ فعل بنے گا، آگے چل کے آپ پڑھیں گے، جیسے آپ نے فتح سمیع پڑھا اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے ہدا یہدی۔ یہ تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ نظر آتا ہے آپ کو، لیکن جب آپ وہاں پہنچیں گے تو سمجھ میں آئے گا یہ بالکل اسی طریقے سے۔ ہدا کے معنی آتے ہیں اس نے رہنمائی کی، اسی کا مصدر آ گیا ہدایتن، جہاں سے یہ ورڈ وجود میں آیا ہے۔ اہدنا دو الفاظ ہے، اہدی یہ فعل امر میں نے آپ کو بتا دیا، فعل امر ہے، یعنی کمانڈ دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ دکھا، اچھا اس میں صرف اس کو فعل امر کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اس میں آرڈر ہی موجود ہے، بندہ اپنے رب کو آرڈر تو نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ایک چھوٹا آدمی جب بڑے کے سامنے فعل امر کا استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اپنی عاجزی، بے بسی اور اپنی درخواست اس کے سامنے پیش کر رہا ہو، التجا کر رہا ہوتا ہے، گزارش، ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نہ، یہ ضمیر پیچھے ہم نے کا پڑھا، کا کا لفظ آپ نے پڑھا کا، اور یہاں آپ نے نا پڑھا، تو کا کے معنی یور اور نا کے معنی اور، ٹھیک ہے، لیکن جب استعمال ہوگا تو اسی طریقے سے استعمال ہوگا، اور اس انگلش میں اس کے معنی ہوں گے، اردو میں ہمارا، ہمیں، یہ سارے الفاظ اس کے میننگز میں آئیں گے۔ اہدی دکھا، رہنمائی فرما، یعنی ہم گزارش کرتے ہیں کہ دکھا، ہمارے رہنمائی فرما، نہ ہماری، ہماری رہنمائی فرما، ٹھیک ہے، تو اسی لفظی معنی ہوگا ہماری رہنمائی کر، ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھا، ہمیں راستہ دکھا۔ لغوی نقطہ اس میں کیا ہے؟ ہدایت، لفظ ہدایت جو استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ، ہدا کا لفظ استعمال کیا گیا، اس میں معنی کچھ لغوی اعتبار سے پائے جاتے ہیں۔ ایک معنی اس میں پائے جاتے ہیں راستہ بتانے کے، راستہ بتانا، دوسرا راستے کی وضاحت کرنا، اسی طریقے سے اس پر چلنے کی توفیق دینا، یعنی راستہ صرف دکھانا نہیں، راستہ واضح کرنا نہیں، بلکہ اس راستے پر چلنے کی توفیق بھی دینا، اور پھر منزل تک بھی پہنچانا، یہ اس کے اندر معنی پائے جاتے ہیں۔ راستہ دکھانا، راستے کی وضاحت کرنا، راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، اور پھر منزل تک پہنچانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے ہوتے ہیں اہدنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے یہ دعا کر رہے ہیں، یہ التجا کر رہے ہیں، یہ گزارش کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں راستہ بتا، ہمارے سامنے راستے کی وضاحت فرما، ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں راستے پر چلتے ہوئے اس راستے کی حقیقی منزل تک بھی پہنچا۔ یہ ساری چیزیں، ساری گزارشات ہم اس ایک لفظ کے ذریعے سے اپنے اللہ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ راستہ کون سا راستہ ہے، اس کی وضاحت اس سے آگے الفاظ میں کی جا رہی ہے۔ اہدنا، پھر بتایا گیا ہے الصراط المستقیم، الصراط المستقیم کا لفظ استعمال، یہ دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، الصراط المستقیم، الصراط المستقیم۔ صراط کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صاد را تا سے نکلا ہے، بعض مفسرین سین را تا بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے معنی ہوتے ہیں راستہ، شہرا، واضح راستہ، یعنی ایک ایسا راستہ جو بالکل واضح ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام پایا نہ جائے، ایسا راستہ الصراط کے معنی ہوں گے۔ اسی طریقے سے پھر اس کی صفت لائی گئی ہے، یعنی اچھا لغوی نقطہ بھی دیکھ لیجئے کیا ہے اس میں۔ صراط عام راستے کو نہیں کہا جاتا عربی زبان میں، بلکہ اس راستے کو کہا جاتا ہے جو کیا ہو، کشادہ ہو، جو بہت واسٹ ہو، جو واضح ہو، جو بالکل سیدھا ہو، منزل تک پہنچانے والا راستہ ہو۔ مراد وہ راستہ جو انسان کو اللہ کی رضا تک پہنچائے، یعنی الصراط کے معنی وہ راستہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچائے، جو انسان کو اس منزل تک پہنچائے جو انسان کی اصل منزل ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ انسان کی اصل خوشنودی، اصل جو انسان کی اصل منزل کیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا۔
تو ہم سب کی جو زندگیاں اس دنیا میں ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس زندگی کو ہم اس طریقے سے گزاریں کہ ہمیں منزل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے. جس طریقے سے ایک بچہ اسکول میں کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے ٹیچر کے سامنے بالکل ایک سکسسفل اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے پہچانا جاؤں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے. صراطی مستقیمہ، صراطی میرا راستہ، بس تم اسی پر چلو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا نمبر 70. اس کے بعد ہے المستقیم. المستقیم یہ جو لفظ نکلا ہے اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے گا بہت غور سے. المستقیم جو لفظ نکلا ہے وہ قاف واو میم سے نکلا ہے. قومن، قومن کے معنی آتے ہیں مضبوط ہونا، سیدھا ہونا، متوازن ہونا، بیلنسڈ ہونا. ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی، ان کو آپ لکھ بھی لیجئے گا اور اس میں یہاں پر درج بھی ہے. المستقیم ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہو. سیدھے سے مراد دکھنے میں سیدھا نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بالکل فطرت کے عین مطابق ہو، جو نیچر سے ریلیٹ کر رہا ہو، یہ معنی ہے سیدھے. درست، درست مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسے اس میں وہ طریقہ ہو، وہ ضابطے ہوں جو بالکل درست ہوں، جس میں کسی قسم کی کوئی انگلی اٹھنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو. متوازن جو بالکل بیلنسڈ ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی پر وہ بوجھ ہو، کسی کے لیے آسان ہو، نہیں، وہ بالکل ہر کسی کے لیے بیلنسڈ ہو، تو اس کو کہتے ہیں المستقیم. جب ہم بات کریں گے الصراط المستقیم تو اس کا مطلب ایسا راستہ جو متوازن ہو، جو درست ہو، جو سیدھا ہو، فطرت کے بالکل عین مطابق ہو. استقامت کا مفہوم، استقامت کہتے ہیں کسی بھی ٹیڑھ پن سے، کسی بھی کجی سے دور ہونا، افراط و تفرید سے محفوظ ہونا. افراط و تفرید کے معنی آتے ہیں کمی بیشی. اسی طریقے سے اس راستے کی ایک اور اس المستقیم کے اندر جو ایک معنی پائے جاتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں اعتدال پر قائم، یعنی وہ جو جسٹس بیسڈ ہو، یعنی جس کے ہر چیز پر جسٹس ہو، عدل و انصاف ہو. اسی طریقے سے لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، درست قائم رہنے والے، مستحکم رہنے والے، اور موضوع مناسب بالکل سوٹیبل. تو یہ اس کے اندر تو لفظی ترجمہ ہوگا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا ہمیں مستحکم راستہ دکھا، ہمیں بیلنسڈ راستہ دکھا، ہمیں عدل و انصاف پر قائم رہنے والا راستہ دکھا. اگر اس آیت کا پورا ترجمہ کریں گے، اس کا مفہوم ہم دیکھیں گے یا مفہومی ترجمہ ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہم ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں وہ واضح، درست، متوازن اور کامیابی تک پہنچانے والا راستہ دکھا، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس پر ثابت قدم رکھ. یہ اس کے معنی ہو اے اللہ ہمیں، یہ وہ کا لفظ کاٹ دیجئے، ہمیں واضح، درست، متوازن، کامیابی تک پہنچانے والا راستہ دکھا، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ثابت قدم رکھ. تو یہ اس کے اندر یہ معنی پائے جائیں گے. قرآن مجید کی اس ہدایت کے حوالے سے کچھ قرآنی آیات بطور مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان کو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 120، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اصل ہدایت
اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اسی طریقے سے سیدھا راستہ اسلام ہے۔ اس موضوع پر سورہ آل عمران آیت نمبر 51 میں بتایا گیا ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک اللہ میرا اور تم سب کا رب ہے، فاعبدوہ پس تم سب مل کر اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی یہی اصل راستہ ہے کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ اس کے بعد ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن اللہ اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اب مکمل مفہوم دیکھیے، ہمیں دکھا، ہمارے لیے واضح فرما، ہماری رہنمائی فرما اس راستے کی جو ہر قسم کی کجی اور افراط و تفرید سے پاک ہے، اور جو عدل و انصاف پر مبنی راستہ ہے، اور ہر زمانے میں اور ہر جگہ کے لیے قیام امن و انصاف کا ضامن ہے۔ یہ اس میں ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف آج کل ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، کہ اسلام کا راستہ، اللہ کا راستہ، یہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ ہر انسان کے لیے یہ امن و امان کا بھی ضمانت دیتا ہے اور انصاف کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے، یہاں سے اس بات کی وضاحت بھی ہوتی ہے کہ قرآن مجید ایک مکمل جسٹس بیسڈ سسٹم آف لائف انسان کو فراہم کرتا ہے۔ یہ اس آیت کے ذریعے سے بھی ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ نکات ہیں جن کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی ہے۔ پہلا نقطہ اس میں یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوا تو دعا سکھائی گئی۔ اب دعا بھی دیکھیے کون سی دعا سکھائی گئی انسان کو۔ سب سے پہلی جو دعا انسان کو سکھائی گئی قرآن مجید کے ذریعے سے، قرآن کی پہلی دعا، مال، اولاد، صحت یا کامیابی کی دعا نہیں بس سکھائی گئی، بلکہ اس ہدایت کی دعا سکھائی گئی ہے۔ تو اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے، یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس دنیا میں وہ مال، اولاد اور صحت یا کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل جو ضرورت ہے انسان کو وہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے بعد اگر مال آ جائے، اولاد ہو، صحت ہو، کامیابی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا۔ اگر ہدایت نہیں ہے، پھر کتنا ہی مال ہو، کتنی ہی اولاد ہو، صحت کے اعتبار سے انسان کتنا تندرست اور توانا ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے حوالے سے کہ آپ ان کو دیکھو گے تو دیکھو گے کأنہم خشب مسندہ، وہ آپ کو موٹے تازے ملیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ بات بتائی گئی، سب سے پہلی جو دعا سکھائی گئی وہ ہدایت کی دعا سکھائی گئی۔ گویا کہ انسان سب سے زیادہ جس چیز کا محتاج اس دنیا میں ہے وہ ہے ہدایت کی، ہدایت کا محتاج ہے، ایمان کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا محتاج ہے۔ ہدایت مانگنے والے کون ہیں؟ ہدایت کے بارے میں کس کو بتایا گیا کہ آپ ہدایت، یہ دیکھیے کہ کون ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے، تو یہ مومن مانگ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن تو ہے ہی وہی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، پھر وہ ہدایت کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کے درجات ہیں، ہدایت کے الگ الگ درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہدایت انسان سمجھ جائے کہ ہدایت کیا ہے۔ پھر جب انسان ہدایت کو سمجھ جائے تو پھر ہدایت کو قبول کرے۔ جب ہدایت کو انسان قبول کر لے تو پھر ہدایت پر مستقیم رہنے یا اس پر قائم رہنے کی انسان توغو کرے۔ پھر تیسری چیز، چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان مسلسل ہدایت کے راستے پر آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو ہدایت کی یہ 4 درجات ہوئے۔ نمبر 1 ہدایت کی معرفت، نمبر 2 ہدایت کی قبولیت، نمبر 3 ہدایت پر استقامت، اور پھر نمبر 4 ہدایت میں اضافہ۔ تو اللہ تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے ہدایت کی معرفت عطا فرما، مجھے ہدایت کی قبولیت قبول کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، اور مجھے ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر مجھے اس ہدایت میں مزید اضافہ عطا فرما۔ تو ان درجات سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ مومن کو جو سب سے زیادہ ضرورت، یا مومن جو سب سے زیادہ محتاج ہے وہ ہدایت کا محتاج ہے۔ پھر
इसी तरीके से एक लफ्ज और है, यहाँ मार्फा का इस्तेमाल किया गया है, यानी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल किया गया। अस्सराता का आपने पढ़ा है अरबी अदब में, जैसे किताबुन अल किताबु आपने पढ़ा, अलिफ लाम का इस्तेमाल किया गया उसको मार्फा बनाने के लिए। तो यहाँ पे कॉमन नाउन इस्तेमाल नहीं किया गया, अस्सरात प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल किया गया, यानी खास रास्ता है। वो ऐसा रास्ता है जो बिल्कुल मारूफ हो और मुतय्यन हो, जिसे अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया, जो कुरान मजीद की दूसरी आयत से भी जिसकी वजाहत होती है। उसके बाद आयत नंबर 6 है, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। पीछे जो दुआ सिखाई गई थी वो बताई गई थी कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बंदा अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था। अब उसकी वजाहत की जा रही है, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। यहाँ पर भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया गया, सिराता। सिराता वो रास्ता, या सिरात अल्लजीना उन लोगों का रास्ता। सिराता लुग़वी बहस ऊपर गुजर चुकी है। अल्लदीना के माने आते हैं जो लोग। अल्लदीना लिख लीजिएगा, अल्लजीना के माने होते हैं जो लोग, जो यहाँ पर भी इसके माना आए हैं वो लोग जो, इसको इसमें मौसूल कहते हैं अरबी में, वो आप पढ़ेंगे। अनअमता ये इस्तेमाल किया गया फेल, अनअमा इसका फेल है। अनअमा, अनअमा के माने आते हैं नवाजना, इनाम देना, किसी से खुश होकर उसको मतलब नवाजना, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। पड़ी है गर्दान, जैसे फहीमा की, फहीमा की गर्दान में आपने एक सीगा पढ़ा है, फहिमता। फहिमता का सीगा आपने पढ़ा है, तो इसके माने क्या होते हैं, ने समझा। इसी तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है सीगा अनअमता। अनअमता के माने तूने नवाजा, अनअमता के माने होते तूने नवाजा। ये आपको समझ में आ गया। लुग़वी माना होते हैं नेमत के, या अनअमा के माने होते हैं, अनअमा किसी को नेमत देना, किसी पर एहसान करना, किसी पर फजल फरमाना, या किसी को नवाजना। आनी कुरान कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, वअस्बग अलैहिम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, सूरह लुक़मान में। और उसने अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी। ज़ाहिरी यानी जिस्मानी एतबार से भी, और रूहानी जो नेमतें हैं वो अल्लाह ताला ने तुम्हें अल्लाह ताला ने उन नेमतों से आप लोगों को नवाजा है। तो नेमत का मफहूम, नेमत इसमें आप गौर से देख लीजिएगा कि नेमत सिर्फ माल, दौलत और सेहत का नाम नहीं है, बल्कि नेमत या जो सबसे बड़ी नेमत है वो ईमान, हिदायत और हक की मार्फत है, हक को पहचानना, ये असल नेमत है। अलैहिम, अला के माने पर आपने पढ़ लिया, और हम आप पढ़ेंगे आगे, वो के माने वो सब, अलैहिम उन सब पर। तो पूरा तर्जुमा होगा, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जिनको तूने नेमत से नवाजा। ये इसका लफ्जी तर्जुमा होगा। और जामे जो मफहूम होगा, हमें उन खुशनसीब बंदों के रास्ते की रहनुमाई फरमा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें उन खुशनसीब बंदों के रास्ते की रहनुमाई फरमा, या सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। चूंकि हम पीछे मांग रहे थे दुआ सिरात मुस्तकीम, तो अल्लाह ताला अब उसकी वजाहत कर रहा है कि सिरात मुस्तकीम कौन है, उन लोगों का रास्ता जिन्हें तूने, सिरात अल्लज़ीना उन लोगों का रास्ता, अनअमता जिन्हें तूने ईमान, हिदायत, हक की मार्फत, अपनी इताअत और अपनी रजा की नेमतों से नवाजा। सिरात रास्ता, अल्लजीना उन लोगों का, अनअमत तूने नवाजा, अलैहिम उनको। फिर देख लीजिए आप,
सिरात रास्ता, अल्लदीना उन लोगों का, सिरात अल्लदीना उन लोगों का रास्ता, अनअमता तूने नवाजा, तूने इनाम किया, अलैहिम उन पर या उनको। वो कौन लोग हैं? कुरान मजीद में या इसी सूरत में आगे इसके चार ग्रोह बताए गए। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम जब हम कुरान मजीद से पढ़ते हैं तो वो कौन से लोग होंगे या वो कौन लोग हैं, तो उसकी वजाहत कुरान मजीद फरमाता है सूरह निसा आयत नंबर 69 में, 69 में। वमन युतिइल्लाह वर रसूला, और जो इताअत करता है अल्लाह की, वर रसूला और रसूल की, फउलाइका वही लोग हैं, मअल्लज़ीना उन लोगों के साथ, अनअमल्लाहु जिन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा है, या अनअमल्लाहु अलैहिम जिन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा है। किन लोगों के साथ होंगे वो? मिनन नबियीन। हम नंबर एक, पहला ग्रोह जिन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा है, अंबिया। नंबर दो, दूसरा ग्रोह सिद्दीकीन, सच बोलने वाले, यानी जिन्होंने अल्लाह ताला के हक को तस्लीम कर लिया हो। व शुहदा, नंबर तीन, वो लोग जिन्होंने हक की गवाही दी हो, या जिन्होंने हक पर कायम रहकर जिंदगी बसर की हो, या जिन्होंने हक के रास्ते में अपनी जान भी गंवाई हो। वसालिहीन, चौथा ग्रोह, वो लोग जो साले हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने नेक करार दिया है। उसके पैरामीटर्स भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पे मुतय्यन कर दिए हैं कि नेक लोग कौन है। अंबिया, नंबर दो सिद्दीकीन, नंबर तीन शुहदा, नंबर चार अस्सालिहीन। ये चार ग्रोह हैं जिनको अल्लाह ताला ने बताया है अनअमल्लाहु अलैहिम, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा है। और नेमत कौन कौन सी नेमत? इनाम, हिदायत और अल्लाह ताला की रजा, ये चार। उसके बाद कुरान मजीद में इसकी मुख्तलिफ शवाहिद हैं, इनको आप खुद मुताला कर लीजिएगा, आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। हिदायत की अमली तारीफ, सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। तो ये जो आयत है सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, ये अस्सिरातल मुस्तकीम की वजाहत की गई है। यानी अस्सिरातल मुस्तकीम जो पहले आयत में इस्तेमाल किया गया, उसको डिफाइन किया गया सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, यानी उन लोगों का रास्ता जिन्हें तूने नवाजा है। यहाँ पर ये भी बात याद रखनी चाहिए, ये जो सीधा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है, ये सिर्फ कोई फलसफा या नजरिया नहीं है, बल्कि अगर इसे पहचानना होगा तो फिर इन चार तरीके, चार ग्रोहों के लोगों, चार ग्रोहों को, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, इन चार गिरोह के लोगों की जिंदगियों का मुताला करना होगा, उनको देखना होगा, समझना होगा, और वहीं से फिर हमें सिरात मुस्तकीम समझ में आएगी प्रैक्टिकली कि सिरात मुस्तकीम क्या है, यानी किस रास्ते पर उन्होंने अपनी जिंदगियां बसर की हैं। और फिर यहाँ पर एक और चीज भी है, वो ये कि अनअमता, नेमत की निस्बत को अल्लाह ताला की तरफ किया गया, यानी तूने जो नवाजा। तो इससे एक बात समझ में आती है, वो ये कि दुनियावी नेमतें वक्ती और फानी होती हैं, जिनका ताल्लुक महज इंसानी जरूरियात। आम तौर पर इंसान ये जो दुनियावी नेमतें हैं, इन नेमतों को इंसान आम तौर पर ये समझता है कि यही अब्दी नेमतें हैं, और जिसको माल मिले, जिसको दौलत मिल जाए, वो समझता है कि मेरी दुनियावी जिंदगी कामयाब, मेरी जिंदगी कामयाब हो गई। लेकिन अगर हम इस आयत के ज़िम्न में इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से हमें जो नुक्ता समझ में आता है वो ये कि दुनियावी नेमतें, माल, दौलत, शोहरत, इज्जत, ये सब वक्ती होती हैं, जिन पर फना हो, जो कुछ वक्त के बाद फना हो जाएंगी। जबकि हकीकी जो नेमत है वो हिदायत, या हकीकी नेमत है वो कौन कौन सी हैं? वो हिदायत है, ईमान है, और अल्लाह ताला की नजरों में कामयाबी है, जो पायदार रहती हैं। ये वो नेमतें हैं जो पायदार होंगी और जिन पर कोई फना नहीं होगी, जो लाफानी होंगी। इसीलिए इंसान को इन्हीं नेमतों के हुसूल की दुआ सिखाई गई है। यानी इंसान को अगर दुआ सिखाई गई है तो इस चीज की दुआ सिखाई गई है कि आप वो नेमतें मांगो जो नेमतें पायदार हों, जो बाकी रहने वाली हूँ, जो खत्म होने वाली हूँ, जो खत्म ना हो, उन नेमतों के बारे में इंसान को सिखाया गया है कि आप उन नेमतों की दुआ मांगो, और वो नेमत है ईमान,
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کے راستے کی معرفت حاصل کرنا۔ میرے خیال سے وقت ہو گیا ہے کافی، لیکچر بھی پھر لمبا ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں ممکن ہے کہ سمجھ میں بھی نہ آ جائیں پھر، اس لیے مناسب ہے کہ ہم اسی پر اکتفا کریں گے، اور جو اگلی آیت ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں، اگلے لیکچر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔